بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز کے نئے ویلاگ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انگور کلاس آبدوزوں کی اور ان کے ویپنز کی، اور اس کے اندر جو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جو ایک جو آپ اس کو کہیں گے ہائپر سونک YJ-19 میزائل جو ہے، کیا وہ اس کے اوپر تنصیب ہونے کے لیے جا رہا ہے، یا کیا ان سب میرینز کے اوپر یہ جو ہے وہ اس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ بیسیکلی بہت لیتھل جو ہے یہ میزائل ہے، جو اس کے حوالے سے جو اس میں انگور سب کلاس سب میرین کے اندر جس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ آپ سے گزارش ہے، بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کامنٹ باکس میں اپنے ویلیویبل کامنٹس بھی ضرور شیئر کریں۔ فیصل، جو ہائپرسونک میزائل ٹیکنالوجی میں تیزی سے ترقی کرنے والا ملک بن گیا ہے چین، تو اس وقت کتنی تعداد میں جو ہائپرسونک میزائلز ہیں وہ چین کی اس کے مسلح افواج کے، یعنی اگر ہم تینوں فورسز کی بات کریں تو ان کے زیر استعمال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب، مکمل طور پہ مجھے ان کی انوینٹری کا تو نہیں پتہ کہ کتنے ٹوٹل انہوں نے رکھے ہوئے، لیکن اس وقت چین جو ہے نا وہ 10 سے زائد اقسام کے جو ہائپرسونک میزلز ہیں وہ اپنے بحری، فضائی اور بری یا ساحلی پلیٹ فارمز جو ہیں ان کے ذریعے لانچ کے لیے استعمال کر رہا ہے، جن میں YJ سیریز خاص طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں، ویسے تو DF سیریز کے میزلز بھی ہیں، لیکن YJ سیریز کے جو میزلز ہیں، یعنی ینگ جی اس کو کہا جاتا ہے، ایگل سٹرائک جو ہے اس کا مطلب بنتا ہے، جس چین کے یہ تیار کردہ جو ہے وہ تمام تر جو میزلز ہیں وہ مختلف جنگی جہاز جو ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور جو انتہائی برق رفتار، ریڈار میں نظر نہ آنے والے اسٹیلتھ فیچرز جو ہیں ان سے لیس ہیں اور انتہائی مینیوریبل ہیں۔ ان میزائلوں کو انتہائی حساس اور جو کلیدی اہداف ہیں ان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ دشمن کے جو ڈسٹرائرز ہیں یا ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں وغیرہ وغیرہ، ایئر کرافٹ کیریئرز خاص طور پہ۔ اس وقت جو ہے وہ چین اپنے ٹائپ 055 جو کروز شپس ہیں، ٹائپ 052D اور دیگر جو ڈسٹرائرز ہیں ان پر یونیورسل ورٹیکل لانچ سسٹم، یعنی یونیورسل ورٹیکل لانچ سسٹم بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر جن سے کوئی بھی جو میزلز ہیں، مختلف میزلز ہیں، ان کو فائر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیزگنیٹ نہیں ہوتے کہ کسی خاص جو ہے وہ میزل کے لیے یہ بنے ہوں، تو اس کے ذریعے جو ہے YJ جو 17 ہے، 18 ہے، YJ-21 20 ہے، یہ ہائپرسونک میزلز جو ہیں وہ انٹیگریٹ کر چکا ہے چین اپنے تمام ڈسٹرائرز اور کروز شپس کے اوپر، جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ HK-6 اور HN-6 جو ہیں یہ بمبار طیارے ہیں جن کے ذریعے جو ہے فضا سے دشمن کے جو بحری جہاز ہیں ان پر فائر کرنے کے لیے جو ہے وہ YJ-12 اور YJ-21 جس کو جو ہے وہ KD-21 بھی کہا جاتا ہے، اور YJ-15 میزائل جو ہیں ہائپرسونک میزائلز جو ہیں وہ ان سے لیس ہیں، جبکہ ساحلی دفاعی یونٹس کے ذریعے فائر کرنے کے لیے YJ-12B اور YJ-62 جو ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، جبکہ حال ہی میں جو ہے وہ یہ رپورٹس آئی ہیں اور چینی میڈیا نے اور چینی اداروں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ آبدوز سے فائر کیے جانے والا جو YJ-19 سپرسونک اینٹی شپ میزل ہے اس کو بھی متعارف کرا دیا گیا ہے، اور اس کا پروسیس جو انٹیگریشن کا ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اگر ہم تھوڑا سا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں تو چین نے 2006 سے لے کر اب تک 25 سے 26 یوان کلاس آبدوزوں پر کام شروع کیا، جن میں سے 8 آبویسلی پاکستان کے پاس، پاکستان کے لیے ایک، تھائی لینڈ، اور بقیہ 17 جو ہے وہ چین کی لبریشن آرمی نیوی کے لیے بنائی گئی ہیں، یہ بنائی جا رہی ہیں۔ کل آبدوزوں میں سے 21 تیار ہو چکی ہیں، 5 میں سے ایک تھائی نیوی کو جا چکی ہے، جبکہ 4 پاکستان میں ٹیکنالوجی کی منتقلی کے تحت تیار ہو رہی ہیں، اور عین ممکن ہے کہ ان آبدوزوں کے لیے YJ-19 میزائل کا ہی انتخاب کیا جائے گا۔ اگر چینی ساختہ انگور کلاس آبدوز پر جدید YJ-19 ہائپرسونک اینٹی شپ میزائل انٹیگریٹ ہو جائیں تو پاکستان کی بحری جنگی صلاحیت میں انقلاب برپا ہو جائے گا، یعنی پاک بحریہ اسٹینڈ آف رینج اور ہائپرسونک رفتار سے دشمن کے کیریئر، اسٹرائک گروپس، ڈسٹرائر انتہائی اہم اثاثوں کے خلاف بھی انتہائی کم وقت کے اندر جو ہے مہلک حملہ کر سکے گی، اور دشمن کو فضائی دفاعی نظام انہیں روکنے میں ناکام رہے گا۔ دوسرا بڑا فائدہ جو پاک بحریہ کو ہوگا کہ پاک بحریہ مؤثر اینٹی ایکسیس ایریا ڈینائل ADA2 ڈومین کو مضبوط انگور کلاس آبدوز اور دی ہورائزن ٹارگیٹنگ کو انٹیلیجنس تلاش اوور دی ہورائزن ٹارگیٹنگ کو انٹیلیجنس
تلاش اور نگرانی کے عمل کو سیٹلائٹ ڈیٹا لنکس کی مدد سے بھی یقینی بنا سکے گی. تو اس لیے جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ YJ-19 ہائپرسونک میزائل دشمن کی جو بیٹل سپیس ہے اس کو پیچیدہ فلیٹ آپریشنز کو محتاط اور منتشر کرے گا، جبکہ پاک بحریہ کو فرسٹ اسٹرائک ایٹ سی کی استعداد حاصل ہوگی اور یہ انتہائی زبردست قسم کی اسٹریٹجک ڈیٹرنس ہوگی. تکنیکی طور پر چین کا YJ-19 ہائپرسونک میزائل کام کیسے کرتا ہے فیصل، اس کے اوپر تھوڑا سا. اچھا عمران صاحب، آپ نے پاکستان نیوی کی بات کی ہے تو پہلے تو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ اس وقت نیوی جو ہے پاکستان کی نیوی وہ آبدوزوں کے ساتھ ساتھ جو بغیر عملے یا افرادی قوت کے مختلف کشتیاں ہیں، بغیر پائلٹ حملہ آور اور کامکازی ڈرونز ہیں، میزائل اور جنگی جہاز ہیں، آبدوز شکن طیارے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی کام کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں جو کئی جو کلیدی اثاثے ہیں بحری بیڑے میں یا تو شامل ہو چکے ہیں یا رواں سال یا آئندہ سال جو ہے وہ پاکستان بحریہ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، جن میں ہنگور کلاس آبدوزیں جو ہے وہ بھی شامل ہیں. اچھا، اب جو خاص طور پہ یہ چین کا YJ-19 میزل ہے، پہلی بار ستمبر 2025 میں یعنی گزشتہ سال بیجنگ میں جو منعقدہ فوجی پریڈ تھی ستمبر میں، آپ کو یاد ہوگا، تو اس میں جو ہے وہ دنیا کے سامنے اس کو لایا گیا تھا. YJ-18 کا یہ کہا جا رہا ہے کہ جدید ورژن ہے. YJ-18 کے اوپر ہم اس سے پہلے YJ-17 اور پروگرام کر چکے ہیں. چینی میڈیا کے مطابق جو ہے YJ-19 میزل جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہوا سے انٹیک حاصل کرتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے اس کے ڈکٹس موجود ہیں اور وہاں سے یہ انٹیک حاصل کرتا ہے اور پھر آکسیجن اور فیول کمبسشن جو ہے، جو یعنی کہ جب انٹیک ہوتی ہے ہوا سے تو اس میں سے جو آکسیجن ہوتی ہے اس کو یہ کمبسشن کرتا ہے اور پلس فیول کمبسشن کے ذریعے جو ہے بیسیکلی یہ جنریٹ کرتا ہے پاور. اسکریم جیٹ موٹر ہے اور انتہائی طاقت کے ساتھ جو ہے مختلف جو گیسز ہیں ان کا جب اخراج ہوتا ہے یعنی ان کو جلاتا ہے، کمبسشن ہوتی ہے، تو یہ میزل جو ہے وہ اپنی ہائپرسونک سپیڈ جو ہے وہ گین کرتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ماک 8 تک اس کی سپیڈ جو ہے وہ جا سکتی ہے، یعنی آواز کی رفتار سے 8 گنا زیادہ، اور اس رفتار سے وہ اپنے ہدف کی جانب بڑھتا ہے اور تقریباً 160 کلو گرام کا جو وار ہیڈ ہے وہ لے جا سکتا ہے. یہ جو چین کے جو YJ-17 ہیں خاص طور پہ، جب اس کو تو ہم ہائپرسونک گلائڈ وہیکل جو ہے ٹیکنالوجی کہتے ہیں، اور انتہائی بلندی پہ جا کے یعنی کہ وہ غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگا کے کشش ثقل جو ہے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں گریوٹی کے ذریعے جو ہے سینٹر آف گریوٹی کے ذریعے وہ آتا ہے نیچے، اور اس کی کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں نا، اصل میں جو YJ-17 اور دیگر میزلز کا جو ٹریجیکٹری بنتی ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ پیرابولا ٹائپ ٹریجیکٹری ہوتی ہے، یعنی کہ اس نے جانا ہے اوپر، جانا ہے بالکل جو اوپری ایٹماسفیئر ہے زمین سے اوپر، تو وہاں سے پھر اس نے ٹرن لینا ہے نیچے کی طرف اور یہ پھر پوری اپنی سپیڈ گین کرتا ہے، یعنی کہ جو اپنی جو ٹرمینل اس کا فیز ہوتا ہے اس کے اندر. لیکن YJ-19 جو ہے یہ ایئر بریدنگ اسکریم جیٹ انجن ٹیکنالوجی بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے. میں نے بتایا کہ کیسے جو ہے اس میں سے آکسیجن لے کے اس کو فیول کے ساتھ کمبسچن ہوتی ہے، تو زمین کی فضا میں رہتے ہوئے انتہائی کم وقت میں، یعنی کہ زمین کی جو فضا ہے اس میں رہتے ہوئے، یعنی کہ بالائی پرتوں میں نہیں جاتا خلا کی طرف، بلکہ ایک فائر ہونے کے بعد ایک سٹریٹ جو ہے وہ ایک ٹریجیکٹری بناتا ہے اور زیادہ فاصلہ طے کر کے جو ہے وہ متوازی پرواز کے ذریعے ہدف کو نشانہ بناتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایئر انٹیک کمبسشن جو ہے آکسیجن کمبسشن کی ہے. تو اس جو اسکریم جیٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جو ٹیکنالوجی ہے یہ اپنی جگہ پہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اور اس میزائل کی سب سے عام خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں جو ہیں، خصوصاً جو چائنیز یوان کلاس یا 039A اور B آبدوزیں ہیں، ان کی ٹورپیڈو ٹیوبز جو ہیں وہ تقریباً ہم کہہ لیں کہ اس سے کسی بھی بیلسٹک میزائل یا جوہری آبدوز کے عمودی لانچ سسٹم یعنی ورٹیکل لانچ سسٹم سے بھی، یعنی ہاریزونٹلی ٹارپیڈو ٹیوب سے اور ورٹیکلی جو ہے مختلف جو VLS سسٹمز ہوتے ہیں ورٹیکل لانچ سسٹم، ان سے یہ لانچ ہو سکتی ہے. اور یہ جو یوان کلاس سب میرینز ہیں، یہ 039 ہیں، یہی ہنگور کلاس سب میرینز ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر چائنا جو ہے وہ اس وقت اپنی یوان کلاس سب میرینز کے اوپر ان کو انٹیگریٹ کر رہا ہے تو یقینی طور پہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس کے لیے بھی یہ بہت بڑا آپشن جو ہے وہ کریٹ ہو گیا اللہ کی طرف سے، اور پاکستان بھی اپنی سب میرینز کے اوپر اس کو انٹیگریٹ کر سکتا ہے، بلکہ کرنا چاہیے.
کیونکہ پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ انڈین نیوی سے ہے، اور خاص طور پہ ان کا جو بہت بڑھ کے مارتے ہیں وکرانت اور باقی، ان سے چیلنج ہے. تو اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ YJ-19 از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ آپشن. اچھا، چین کا جو ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائل ہے وہ بیسیکلی جو ایئر انڈیپینڈنٹ پرپلشن ڈیزل الیکٹرک آبدوزیں ہیں اس پہ نصب کرنے والا پہلا ملک بن گیا. یعنی کہ دنیا میں اس وقت کسی کے پاس ہائپرسونک اینٹی شپ بیلسٹک میزائلز جو ہیں وہ نہیں ہیں ان کی سب میرینز کے اوپر، اور ٹارپیڈو ٹیوب سے وہ فائر نہیں ہو سکتے. اس طرح جو ہے وہ جو ڈیزل الیکٹرک سب میرینز ہیں وہ بہت زیادہ لیتھل بن جائیں گی، خاص طور پہ جب ہم یوان کلاس کی بات کرتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہنگور کلاس جو سب میرینز ہیں یہ ایک جدید ورژن ہے، اور بہترین جو اس کا جو ڈیزائن ہے یوان کلاس سے بہت بہتر انداز میں جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو ہے یہ یوان کلاس سب میرین کا ڈیزائن ہی، لیکن اس کو بہت زیادہ ماڈیفائی کیا گیا ہے کیونکہ پاکستان کا سب میرین تجربہ 3-4-5 قسم کی ٹیکنالوجیز پاکستان نے یوز کی ہوئی ہیں. تو اس کی ٹارپیڈو ٹیوبز جو ہے نا وہ 533 ملی میٹر یا 21 انچ قطر کی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ YJ-19 جو ہے وہ ان کو ایزیلی فائر کیا جا سکتا ہے. تو اس کے اوپر ہم پہلے ایک پروگرام کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے بہت جلد ہنگور کلاس سب میرین جو ہے وہ اب مارچ آنے والا ہے، اور عید کے فوراً بعد جو ہے وہ امید ظاہر کی جا رہی ہے، یعنی عید الفطر کے فوراً بعد، کہ ہنگور کلاس سب میرین جو ہے وہ انشاءاللہ پاک بحریہ میں کمیشن ہو جائے گی. کمیشن وہاں ہوگی ووہان میں، چین میں، اور ممکنہ طور پہ مارچ کے آخر میں یا اپریل میں جو ہے وہ پاکستان بحریہ کے بیڑے میں شامل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے وی لاگ کے ساتھ. دیکھتے رہیں ہمارا چینل. بہت شکریہ. اللہ حافظ.